أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل عزت احترام معزز سامعین عرض ہے اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ اخلاص دے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب تسی دس دیو انہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ دی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی دی اولاد ہے اور نہ ہی پورا کوئی ہم مصر ہے، یعنی وہ دے ورگا کوئی نہیں، وہ دے برابر کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات و صفات ہے، یکتا یگانہ ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، غیر مخلوق ہے، لا محدود ہے، اللہ فانی ہے۔ اور اللہ سونا ٹائم و سپیش قصے سکل کمی و خطا جوہر و عرض تجسیم و تشبیہ حلول و اتحاد کیف و جہد مثل و مثال تو پاک یکتا و یگانہ ورال ورا ورال ورا ورال ورا سما ورال ورا سما ورال ورایا۔ یعنی یہ سورہ اخراج جڑی ہے سورہ توحید ہے، تو توحید دا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نو ایک منیا جائے، لا شریک منیا جائے، دی ذات و صفات کسے نو بھی شریک نہ تسلیم کیتا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی ذات یکتا و یگانہ ہے، اور دے ورگا کوئی بھی نہیں ہو رہا، صرف ایک اللہ ہی پاک ذات ہے جڑی پوری کائنات دی خالق و مالک ہے، اور باقی ساری مخلوق ہے۔ تو مخلوق نو اللہ رب العزت دا شریک بنانا جڑا ہے ایک کفر ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ سونا اپنی ربوبیت و الوہیت اور صفات یکتا ہے ہر حوالے نہ۔ توحید اور توحید تے ایمان لیانا جڑا ہے یہ فطرت ہے، ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندہ ہے۔ اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنا بھی فطرت ہے۔ انسان جب تک فطرت قائم رہندا اور یہی سچائی اور یہی حقیقت ہے تے صراط مستقیم تے رہندا، جویں یہ فطرت ہٹدا مار کھا جاندا۔ جویں انسان دنیاوی حوالے نال اگر بیمار ہوندا اگر فطرت دے مطابق علاج کردا ہے، کیونکہ انسان مٹی دا بنیا تے مٹی وچ نے جانا، یہ جسم جڑا مٹی اتے رہندا ہے، یہ علاج بھی مٹی دے وچ ہی اللہ سونے رکھیا ہے۔ یہ کھانا پانی پھل سبزیاں جڑی بوٹیاں میوہ جات معدنیات اور فطری وٹامن سارے اس زمین دے اندر اگر یہ مطابق علاج کرے گا تو فطرت دے قائم رہے گا، سائیڈ افیکٹ تو بچے گا۔ لیکن اگر یہ چھڑ کے غیر فطری کیمیکلی چیزاں دے ذریعے علاج کرے گا یا ایسی غذاواں استعمال کرے گا تو پھر
یہ ساریاں چونکہ سائڈ افیکٹ والی ہیں مزید بیماریاں مبتلا کر دینگیاں۔ اس واسطے انسان نوں چاہیے کہ ایلوپیتھی کے مطابق علاج کرے، یعنی جنہوں طب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا قرآن و سنت دے جڑا مطابق ہے اور توحیدی علاج ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت اپنی ذات دے وچ، اپنی صفات دے اندر، اپنی عبادت دے اندر شرک پسند نہیں کرتا کسی بھی طرح کا۔ توحید جڑی ہے انسان دے تمام عقائد و اعمال دی بنیاد ہے، یہ نور توحید ہے۔ جب تک انسان دے اندر رچدہ بسدہ نہیں، انسان دی توحید درست نہیں ہوندی، یعنی وہ پیغام توحید و نور توحید جو حضرت آدم علیہ السلام تو چلے آ رہے ہیں اور ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑ تک پہنچایا۔ کائنات جنیاں پریشانیاں، ٹینشناں، فساد، فتنے، یہ سب شرک دی وجہ نال ہے۔ توحید امن دا پروگرام ہے، خوشحالی دا پروگرام ہے، چین دا پروگرام ہے، نفع دا پروگرام ہے، برکتاں دا پروگرام ہے۔ اس واسطے امت محمدیہ امت توحید ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے اپنا عقیدہ توحید و رسالت نو درست کریے، کیونکہ اللہ رب العزت دی ذات ہی دا وجود ہی حقیقی ہے، باقی سارے جڑے ہیں یہ مجازی نے۔ اللہ سونے نو دل و جان تو ایک مننا، جاننا، پہچاننا اور قلباً ہمیشہ علی ذات مولا چ ڈبن دا نام توحید ہے، کیونکہ جب تک انسان غرق فی توحید فنا فی توحید نہیں ہوندا، کدے بھی توحید دی روح نہیں سمجھ سکتا۔ اور ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے اس محمدی نکھری صاف ستھری توحید دا پیغام دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دیے۔ توحید ہی ہے انسان نو جی خوددار بناؤندی ہے، غیرت مند بناؤندی ہے، نڈر بناؤندی ہے، بے باک کر دی ہے، جرت والا بناؤندی ہے۔ جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا، آئین جواب مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں دو باہی۔ توحید ہی ہے جڑی مومن نو بے ضرر کر دی ہے، نفع بخش بناؤندی ہے، سار کیش بناؤندی ہے، سخی بناؤندی ہے۔ اس واسطے سچا موحد جڑا یہ ساری مخلوق اللہ دا کنبہ اولاد آدم جنہیں بھی ہے سب دا بھلا کردہ، بے غرض، بلا امتیاز، رنگو نسل، مذہب و ملت۔ اللہ جتیاں نعمتیں نتنے شاور کردہ، دکھی انسانیت دا بھلا کردہ، کیونکہ توحید دا مفہوم ہی ہے کلمہ ذات مولا ہمیشہ ڈبی رہنا، قرآن و سنت دے مطابق عمل کرنا، اجماع اہل سنت دا نار رہنا اور اللہ دی مخلوق دا بے غرض بھلا کرنا۔ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نعمتاں وسائل دیتے ہیں انہیں جمع تمہ نہیں کرنا ہے، نہ یہ تمہ ہی پھسنا، نہ انہیں جمع کرنا ہے۔ یہ نفس ہمارا انسان نو دنیا دی محبت ہے اڑ جاؤں ہے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شکل خلق انسان تباہ و برباد کر دے۔ اس واسطے نفس ہمارا تے فتح پانی ضروری ہے، انہوں لگام دینی ضروری ہے، تسواری کرنی ضروری ہے، کیونکہ نفس ہمارا یہ چونکہ غذا ظلماتی ہے، کاسمیک انرجیاں یہ بیماریاں علاج بھی کاسمیک انرجیاں نے، لیکن نفس ہمارا دی ہر خواہش جڑی ہے شیطان دے آنے دا ایک دروازہ ہے۔ جب تک انسان دا نفس مطمئنہ نہیں بنتا تو نفس مطمئنہ بنے گا تیری غذا نوری ہوئے گی۔ تو پھر اللہ رب العزت یہ ہوتے اپنے صفاتی افعالی ذاتی انوار و تجلیات برساؤں گے، یہ دل دا آئینہ صاف ہوئے گا، یہ اللہ رب العزت دے جلوے نظر آؤں گے، اللہ رب العزت دی ملاقات اسے دل وچ ہوئے گی نا۔ کہ جو میں اگے عرض کی تھی کہ توحید جڑی بنیاد اساس ہے، جب تک انسان دی توحید درست نہیں ہوندی ہے گی یہ کدے بھی یہ کوئی بھی عمل درست نہیں ہو سکتا، شرک تو پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ نظام کائنات ہے فطرت کے مطابق چل رہا ہے، جدید سائنس نے اس گل کو تسلیم کر لیا۔
ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਟਮਾਂ ਔਰ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਐਟਮ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਮਰਈ ਲਤੀਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ। اور جی دے بارے قرآن کہیں بھی رب سنے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، میں اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ یہ جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے، ظاہر و باطن دے اندر ہے، سب اللہ رب العزت دے اسماء و صفات دے انوارات دے عکسی ظہورات ہے، جن صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤں دے ہے۔ وحدت الوجود وحدت الشہود ایک ہی چیز ہے، صرف لفظی نزاع ہے، حقیقت ایک ہی ہے۔ وحدت الشہود ایسے واسطے بزرگاں نے سمجھایا سکا کہ کچھ لوگاں نے مخلوق نو دے اندر شرکیہ کیفیت پیدا کر لی سی، مخلوق نو اللہ سنے دے برابر سمجھن لگ پے سکے۔ شیطان نے اسے واسطے توحید دے اندر ملاوٹ کیتی، شیطان دے پجاری اسے واسطے بتاں دیاں پوجا کردے نے، انساناں دیاں پوجا کردے نے، حالانکہ انسان جنہ مرضی کمال طے کر لے، جنہیں مرضی انوار جذب کر لے، انسان ہی رہندا ہے۔ اللہ سونا جتنا چاہے اپنے انوارات دے ذریعے عکس دا رقص ظہور فرما لے، رب بھی رہندا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرمایا سی کہ آدم کو خدا مت کو، آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ انسان دی فطرت جیڑی ہے اللہ تک پہنچنا ہے۔ قرآن حکیم جی رب سنے فرمایا کہ ایمان دی روح اللہ سونے دا عشق ہے، یہ عشق کمال نو تاں پہنچدا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے، اور انسان نو رب سونا فرماوندا کہ میں اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا، تے جنہاں نو ایتھے جڑے ایتھے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، جنہاں نو ایتھے دیدار مولا نہیں ہویا آخرت وچ بھی نہیں ہونا۔ اللہ سونا اپنی ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے، ہر دی قدرت دا نور کائنات دی ہر لہر جاری و ساری ہے، لیکن ہر چیز تو الگ ہے، ایک نور قدرت ملیا ہوا نہیں نہ۔ اللہ رب العزت خود قرآن کریم چ فرماوندا میں تہاڈی شان اگ تو بھی نیڑے ہاں، فسم وجہ اللہ جد روح کرو ادھر اللہ وہ معکم، میں تہاڈے نال ہاں، تسی کیوں غور نہیں کردے میں تہاڈے نفساں وچ ہاں۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تاں ہی فرماندے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو تے باہو کتھ لویندا ہو۔ تے جدوں انسان اندر صاف کردا قرآن و سنت تے عمل کردا صحیح القیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش، حسینی، بت شکن، نفس و شیطان، دنیا اور پجاریاں، دشمن، علماء مشائخ دی انسان صحبت نہیں پیندا، کیونکہ یہی لوگ سچے مواحد نے، اور انہاں دی خدمت نہیں کردا، انہاں دے ہر شے قربان نہیں کردا، انہاں کو قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل نہیں کردا، دی روح دے مطابق تے عمل نہیں کردا، اپنے پیر و مرشد کو نسبت ما اللہ دی توحیدی محمدی نور نسبت دی اپلیکیشن، روحانی نوری جاگ، الفلا چمبے دی بوٹی اپنے اندر ڈاؤن لوڈ نہیں کراؤندا، دل دے اندر انہوں ایکسیپٹ کر کے اپنے اندر انسٹال نہیں کردا، تو اس وقت تک نور توحیدی دے انگ انگ چ رجدا بسدا نہیں، جب تک انسان دے اندر نور ایمان، نور عشق الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق اور نور توحید دے اندر انگ چ رچدا بسدا نہیں، یہ اندر سموندا نہیں، یہ اندر ظلماتی لہراں نہیں جلدیاں، جب تک یہ اندر نورانی نہیں ہوندا، یہ اندر روح جڑی عالم امر دے لطائف ہے انہاں دی پرواز پیدا نہیں ہوندی، یہ روح اس وجود چوں نکل کے باطن چ داخل ہو کے پرواز کردے ہوئے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتے، تے لاہوتی کیفیات نہیں سمجھ سکتا۔ ایسے بات ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، لیکن جب تک انسان اپنے پیر و مرشد دے زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات
اسباق قرب و ولایت نہیں کرتا، انہوں کو ذکر حاصل کر کے کلمہ اللہ نہیں کرتا، کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کرتا، قلبی ذکر نہیں کرتا، کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا سی کہ شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پہ میں ہے، نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی اما شاید ملے اللہ میں۔ تے ذکر الہی جب تک انسان دے اندر رجدہ بجدہ نہیں، اندر نورانی نہیں ہوندا ہے گا، تیرے اندر ہوتے ہوتے اللہ رب العزت دے افعالی صفاتی اور ذاتی انوار و تجلیات نہیں برسدے، تے نہ یہ اندر جذب کردا ہے۔ اللہ رب العزت دی ہر صفت وہی ذاتی ہے، وہی ذات دی طرح، لیکن اللہ رب العزت دے انوارات جڑے صفاتی طالب مولا تے برسدے ہیں اور اللہ رب العزت دے صفات الہی دا مظہر بن جاندہ ہے۔ یہ عطائی انعام ہے اللہ رب العزت دا، اللہ دی سونے دی ہر صفت اللہ محدود ہے، جدوں کہ طالب مولا دی انسانہ دی صفات جنہیں رب سونے یہ دی مدتیاں، جیسا کہ حدیث پاک چک میں انہوں اپنی صفات تے پیدا کیتا، اپنی صورت تے پیدا کیتا، یعنی اپنی صفات تے پیدا کیتا، یعنی انہوں میں سنن والا بنایا، دیکھن والا بنایا، سوچن والا بنایا، یعنی حواس انہوں عطا کیتے، لیکن محدود ہے۔ لیکن اللہ رب العزت بھی دیکھتا ہے، اللہ رب العزت بھی زندہ ہے، اللہ رب العزت بھی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اور پوری کائنات حکمرانی اللہ پاک ہر لہر دے اتے کر رہا ہے۔ لیکن انسان دیاں صفتاں جڑیاں یہ اندر یہ محدود ہے، اس لیے کہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ جویں جویں انسان نور توحید دے اندر رچدا بسدا ہے اور توحیدی سفر نو طے کردا چلا جاندا ہے، دی حیرت ودی چلی جاندی ہے، کیونکہ توحید دی انتہا جڑی ہے وہ حیرت ہے۔ توحید نور ہے، شرک نار ہے، ظلمت ہے۔ جب تک انسان اپنی توحید درست نہیں کرتا کہ قلباً کلی طور تے معاص والا چ نکل کے قلباً کلی طور تے ذات مولا چ فنا نہیں ہوندا، غرق پھر توحید نہیں ہوندا، فنا پھر توحید نہیں ہوندا۔ توحید دا سفر ایمان عشق مولا تو شروع ہوندا ہے، اور فنا پھر توحید دے اندر جا کے پھر جاری سفر جاری رہندا ہے۔ ان دی روحی پرواز سیر قدمی جڑی ہے حقیقت صلوات تک اس ہوگے دی نظری سیر شروع ہوندی ہے۔ ہر عمل دا فائل حقیقی اللہ سونے نے جاننا ہی توحید ہے، تے غرق پھر توحید ہونا ہی درویشی ہے۔ جب تک انسان سچے دل نہ اپنی توحید درست نہیں کرتا، شرک تو پاک نہیں کرتا، کدے بھی اللہ سونے دی بارگاہ چ حاضری دا شرف نہیں مل سکتا۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا، تے رب سونے مینوں فرمایا غوث اعظم جڑا مجاہدے تو محروم رہا انہوں مشاہدے دا رستہ نہیں ملدا، یعنی مشاہدہ الہی نہیں ہوندا، دیدار مولا نہیں ہوندا۔ اور اسی کتاب میں لکھا حضرت غوث پاک فرماندے اس طرح پھر اللہ سونے نے ایک دفعہ اپنی بارگاہ چ حاضری دی نعمت عظما بخشی، تے اللہ سونے مینوں فرمایا غوث اعظم جڑا مجاہدہ اختیار کرے میرے واسطے نہ کہ میرے غیر دے نال، تے انہوں میرا مشاہدہ یا دیدار ہو جاندا ہے۔ اسی کتاب جو لکھا حضرت غوث پاک فرماندے اس طرح پھر اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ چ حاضری دی دولت کبرا بخشی، تے رب سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم طالبہ واسطے مجاہدہ بہت ضروری ہے اور ناگزیر ہے، جس طرح انہاں واسطے میں ناگزیر اور ضروری ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت پروگرام دیتا حضور غوث پاک نے اللہ سونے انہاں ساڑھے تک پہنچایا۔
کہ جب تک انسان مصنون ریاضت و مجاہدات نہیں کرتا تو کدے بھی یہ مشاہدہ الہی دیدار مولا نہیں ہو سکتا. تو جب انسان مجاہدہ صرف رب واسطے کرتا ہے لوکاں واسطے نہیں کرتا تو پھر انہوں نعمت ملتی ہے. تو پھر مجاہدہ جڑا ہے ضروری ہے. بغیر مجاہدے تو کدے مشاہدہ نہیں ہو سکتا. جب تک انسان قرآن و سنت کے مطابق ریاضت و مجاہدہ نہیں کرتا محنت نہیں کرتا. خود قرآن کریم کی رب نے فرمایا لائسا للانسان الا ما سعی، انسان واسطے وہی کچھ ہے جو ہے کوشش کرتا محنت کرتا. دنیا کے علوم و فنون بغیر محنت تو حاصل نہیں ہوندے. تے راہ مولا دا جڑا علم ہے یہ بھی بغیر محنت تو حاصل نہیں ہوندا. اس واسطے انسان نو چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق علم حاصل کرے، قرآن و سنت کا علم سکھے، پھر روح کے مطابق عمل کرے، شیطان اور شیطانہ دے پجاریاں دے بنائے نصاباں تو دور رہے. اور قرآن و سنت کے ذریعے اپنی توحید درست کرے تاکہ نور توحید کے انگاں وچ رچے بسے. حضرت داتا گنج بخش حجویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحدود کے اندر لکھتے ہیں کہ انہوں بزرگاں فرمایا، یعنی حضرت ابو بکر وراق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ توحید جڑی ہے جبر دے تھلے اور قدر دے اتے ہے. پھر اسے کشف المحجوب لکھے ہے کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دوئی توحید دے خلاف ہے. عشق دی راہ توحید دی طرف جاندی ہے. پھر اسے کشف المحجوب لکھے ہے کہ حضرت ابو عباس قاسم سیاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ توحید یہ ہے کہ دل دے وچ کوئی چیز بغیر خدا دے راہ نہ پائے. پھر اسے کشف المحجوب لکھے ہے کہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے توحید طبیعت تو اراض کرن دا نہ آیا. اسے کشف المحجوب لکھیا کہ حضرت ابو عبداللہ محمد بال داستانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ توحید موجود ہے اور توحید تو مفقود ہے، یعنی توحید درست ہے مگر نادرست ہے. اسے کشف المحجوب دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت ابراہیم شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ علم فنا بقا دی بنیاد، علم فنا و بقا دی بنیاد جڑی ہے اخلاص وحدانیت اور صحیح عبودیت دے اتے ہے، باقی سب کچھ خطا و الحاد ہے. پھر اسے کشف المحجوب دے اندر لکھیا ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں کہ فی الحقیقت توحید کسی چیز دے یگانہ ہون دا اقرار اور وہ یگانگی تو متعلق علم ہون دا نہ آیا. چونکہ ذات حق ایک ہے، اپنی ذات و صفات دے وچ تقسیم تو بالا تر ہے، بے مثال اللہ ثانی ہے اور اپنے افعال چ لا شریک ہے. مواحدہ نے انہوں یگانہ سمجھا تے اس علم یگانگی نو توحید کہندے نے. داسا فرما دے کہ توحید کسی چیز دی وحدانیت دے اقرار دا نہ آیا. پھر اسے کشف المحجوب کی لکھیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ توحید قدیم نو حوادث تو جدا رکھن دا نہ آیا. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے سب تمام مفہوم دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات و صفات کسی نو شریک نہ منیا جائے اور طالب مولا سب تو الگ ہو کے اپنے اندر نکھارے، ہمیشہ لئی پوری خلق تو منہ موڑ لے، نفس و خلق تو منہ موڑ کے قلب ذات مولا چ ڈب جائے، قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارے اور کدے بھی توحید دے اندر شرک دی نہ سوچے.
مرن تو پہلے مر جائے، جیسے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما موت قبل ان تموت، مرن تو پہلے مر جا، یعنی انسان دی زندگی جڑی ہے یہ بلا خواہش ہو جائے۔ جب تک انسان نفس و شیطان دنیا چ نہیں نکلتا کدے بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا، کیونکہ لذات، خواہشات، شہوات، مال، مشہوری اینو تباہ و برباد کر دے نے۔ تے اس انسان نو چاہیے کہ اپنی توحید نو نکھارے، اینو شرک تو پاک کرے۔ جب تک اپنی توحید نو شرک تو پاک نہیں کرتا کدے بھی یہ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اس امت ایک زمانہ ادھر آئے گا کہ مومن واسطے منافقت دا سہارا لائے بغیر زندگی دے وچ آرام نہیں مل سکے گا۔ پھر آپ فرماندے حرکت وچ برکت ہوندی ہے، اس لیے ظاہری حرکتاں باطنی برکت دا سبب بندیاں نے۔ پھر آپ فرماندے اخلاق لوکاں دی نگاہاں تو بچن دا نہ آیا۔ پھر آپ فرماندے جدو گناہگار روندا ہے تے اینو یہ نہیں سمجھو کہ انہیں اللہ تعالیٰ تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ پھر آپ فرماندے جدو کسی بندے دے تے احکام خداوندی دی تقدیر جاری ہو رہی ہوئے اس وقت اگر وہ توحید تے ثابت قدم رہے تو او دی علامت یہ ہے کہ تائید عزتی اس بندے نو حاصل ہو گئی ہے۔ یہ نہیں توحید آپ فرماندے ہے کہ جو کچھ کائنات دے اندر ہو رہا دوجیاں واسطے اور تیرے واسطے، جو کچھ کائنات دے اندر اور تیرے اندر جاری و ساری ہے یہ سب توحید ہے، تینوں تسلیم کر لو، مزاحمت کرے گا کچھ بھی نہیں ملنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کر کے رہنا۔ پوری کائنات دی ہر چیز دے بارے اور انساناں دے بارے جہدے بارے جو ارادہ اللہ سونے فرمایا ہوا وہ کام وہ کو لے کے رہنا۔ تے اس واسطے کدے بھی اللہ رب العزت دے پروگرام چ مزاحمت مت کرو، تقدیر نہ مت لڑو، جڑا تقدیر نہ لڑیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ایمان بچ نہیں سکتا کدے بھی۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اللہ رب العزت میں ایک منیے اور وہ ذات و صفات دے اندر کسی نے شریک نہ منیے۔ فنا نفس فنا قلب دی نعمت حاصل کریے اور قلباً ہمیشہ علی ذات مولا چ ڈوب جائیے، ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزاریے، مردہ بن کے وہ حضور حاضر رہیے، اپنی شیطانی عقلاں نو، ارادے نو، اختیار نو، مراداں نو، آرزواں تمناواں اور مرضیاں نو اللہ سونے تو قربان کر دی ہے، سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جی ہے، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہی ہے، اور اپنے اندر اور دوجے دے اندر افعال الہی جاری ہون دے نظارے کریے، قرآن و سنت عمل کردیا ہویا، قلبی ذکر کردیا ہویا، نور ظلمت دے 70,000 پردے طے کردیا ہویا، قرب الہی دے مراتب طے کردیا ہویا، اللہ سونے دی بارک تک رسائی حاصل کریے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو توحید تو پاک محمدی توحید عطا فرما اور نور توحید ساڈے انگ انگ چ رچا بسا، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام دشمن انسانیت دشمن قوتاں
ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਜਾਲੀਆਂ اور ساڑھے اندر ان دے موجود ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ